دعا کا معنی ہے پکارنا، آواز دینا، مانگنا۔ دعا یدعو سے ہے، کس کو پکارنا؟ خدا کو پکارنا۔ کس سے مانگنا؟ خدا سے مانگنا، اسے دعا کہتے ہیں۔ غیر سے نہیں مانگنا بلکہ خدا سے ہی مانگنا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ابلاغ حق کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر نے ایک دروازے پر مانگنے کے لیے دستک دی تو اندر سے کتے نے آواز نکالی۔ آوازیں نکالتا ہوا کتا باہر نکلا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کتے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، بیچارہ مانگنے کے لیے آیا ہے، مانگ کر واپس چلا جائے گا، آپ اس پر آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ تو کتے نے جواب دیا، اے بایزید بسطامی، اس لیے آوازیں نکال رہا ہوں کہ اسے کہتا ہوں کہ خدا کے ہوتے ہوئے تم بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، مظلوم کی دعا جلدی قبول ہوگی، مریض کی دعا جلدی قبول ہوگی، مجاہد کی دعا جلدی قبول ہوگی، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوگی، پس پشت مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوگی، اور پھر والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہ بھی جلدی خدا کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوگی۔ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اس طرح ہے جس طرح کہ نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ اور 8ویں دعا جو جلدی قبول ہوتی ہے وہ وسیلے سے مانگی ہوئی دعا، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ادرج حاجتہ ادرج عبادتہ فی تضاعیف عبادتہم وخالت حاجتہ بحاجتہم تقبل ببرکتہا۔ اپنی عبادتوں کو نیک لوگوں کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر خدا کی بارگاہ میں بھیجا کرو، وخالت حاجتہ بحاجتہم، اور اپنی دعاؤں کو نیک لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ملا کر خدا کی بارگاہ میں بھیجا کرو، تقبل ببرکتہا، نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجت جلد پوری کر دے گا، تمہاری دعا بھی قبول فرما لے گا۔ وسیلے سے مانگی ہوئی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اولیاء کاملین، انبیاء علیہم السلام، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول فرماتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو جلدی قبول ہوتی ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ تہجد کے وقت بھی حضور نے فرمایا مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن خطبہ کے درمیانی محدود وقت کے اندر بھی مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک مانگی ہوئی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، اور بارش کے وقت مانگی ہوئی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور 5ویں جگہ ہے کہ جب مرغ آذان دے تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر، جس وقت مرغ آذان دے رہا ہو صبح کے وقت، اس مرغ کے ساتھ کھڑے ہو کر آدمی دعا مانگے تو وہ دعا بھی جلدی قبول کر دی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مرغ جب آذان دے رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو آواز نکالتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر جو آدمی دعا مانگتا ہے وہ دعا جلدی قبول کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر مرغ آواز نکالتا ہے، فرشتہ آتا ہے صبح کے وقت، اس کو دیکھ کر وہ آواز نکالتا ہے، تو پس تم اس کے ساتھ جب کھڑے ہو کر دعا مانگو گے تو تم گویا فرشتے کے قرب میں آ جاؤ گے۔ پس یہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے قرب میں کھڑے ہو کر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی۔ علماء نے اس سے ایک استدلال
اور استنباط اخذ کیا ہے کہ جس طرح فرشتے کے قرب میں کھڑے ہو کر آدمی دعا مانگے تو حضور نے فرمایا وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، پس اولیاء کے قرب میں بیٹھ کر کوئی آدمی دعا مانگے تو وہ دعا بھی خدا وحدہ لا شریک رد نہیں فرماتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں کی جاتی، یہ تو وہ تھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جو اوقات میں مانگی ہوئی دعا جلدی قبول اور پذیرائی پا جاتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے پہلی دعا وہ ہے ان اللہ لا یجیب دعا عبد من قلب لاہن ومن قلب ساہن، سستی سے مانگی ہوئی دعا بھی خدا قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگی جائے ملتجی الی اللہ ہو کر مانگی جائے، متوجہ الی اللہ ہو کر مانگی جائے۔ یہ نہیں کہ آدمی دعا مانگ رہا ہو اور یکسوئی نہ ہو، اس کا دل کسی اور جانب لگا ہوا ہو، وہ دعا لا یجیب دعا عبد، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری دعا جو قبول نہیں ہوگی، فرمایا چغل خور کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ ایک روایت میں تو اتنا تک بھی آتا ہے کہ ایک اللہ کے مقبول بندے نے دعا مانگی، وہ مستجاب الدعوات مقبول بندہ تھا، لیکن آج اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو پوچھا گیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے اللہ کے خاص الخاص بندے، تمہاری اس محفل کے اندر ایک چغل خور موجود ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سوچئے کہ اگر چغل خور کسی محفل میں ہو تو دوسرے لوگوں کی دعا اس کی نحوست سے قبول نہیں ہوتی، خود اس کی اپنی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور تیسری دعا جو دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا جس کے اول اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود نہ بھیجا جائے، وہ دعا بھی آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، جب آدمی اول اور آخر درود پڑھتا ہے تو وہ دعا خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، پس آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی دعا درود مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، اور قیامت کے دن عذاب، عقاب اور اللہ کے عتاب میں لٹکا ہوا گناہ گار شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے وسیلہ جلیلہ سے خدا کے قرب اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا گیا زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں سارے، سلام کہتے ہیں نصیر، نام جب آتا ہے ان کے ہونٹوں پر درود پڑھتے ہیں سارے، سلام کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔